رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ وسلم. ایک جوان کی موت ہے، بلکہ نوجوان کی موت ہے. ظاہر ہے کہ جن کا براہ راست رشتہ ہے، ماں باپ دادا دادی، ان کے قلب کی بے چینی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جب وہ دل بے چین ہے جن سے اس طرح کا کوئی نہ قریبی خون کا رشتہ ہے، نہ کوئی اس طرح کا فطرتی اور فطری رشتہ ہے. اس موقع پر کچھ باتیں پیش نظر ہیں کہنے کے لیے، اس لیے کہ جب بات موقع پر کہی جائے تو وہ پہنچتی بھی ہے اور اثر بھی کرتی ہے. میں نے آیت تو وہی پڑھی ہے جو اس ایسے مواقع پر پڑھی جاتی ہے کسی حادثے پر. سورہ بقرہ کی آیات میں سے 155 156 نمبر کی آیات کا تسلسل ہے. پہلے اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اس دنیا میں جو دنیا کا نظام زندگی بنایا ہے، جس کی مختلف خصوصیتیں ہیں. مثلا دنیا کی زندگی کے خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ نہ یہاں خالص راحت ہے اور نہ یہاں خالص مصیبت ہے. یہ راحت اور مصیبت کی ملی جلی زندگی ہے. خالص راحت اور خالص مصیبت دونوں آخرت کی چیز ہیں. آخرت میں جو مصیبت میں ہے وہ خالص مصیبت میں ہے، اس کے پاس راحت ذرہ برابر نہیں اور اس جگہ کا نام جہنم ہے. اور جو راحت اور آرام میں ہے اس کے پاس راحت ہی راحت ہے، مصیبت کا شائبہ بھی نہیں اور اس جگہ کا نام جنت ہے. لیکن یہ دنیا میں مصیبت اور راحت ساتھ ساتھ ہیں، چین اور بے چینی ساتھ ساتھ ہیں، آرام اور تکلیف ساتھ ساتھ ہیں. اسی نظام دنیا میں اسی نظام ایک گزارش کروں گا آپ حضرات جو اس طرف تشریف فرمائیں، ایک بار زحمت کر کے ادھر تشریف لے آئیں سارے.
اس لیے کہ مجھے آپ سے بات کرنا ہے. تکلف نہیں، ادھر آگے بیٹھ جائیے گا تو میرے سامنے رہیے گا، ورنہ میں ادھر دیکھ کب تک آپ کو زیدی صاحب ہلکا سے پنکھا چلا دیں، اسپیڈ ہوا لگے مجھے گرمی، اسپیڈ کم نہیں ہو سکتی. تو اس پر رومال باندھ، ایک صلوات بھیجیں محمد، اس کا علاج ایک اور صلوات بھیج دیں محمد. اس دنیا کے نظام میں اللہ نے جو نظام زندگی بنایا ہے اس میں ایک نظام یہ بھی ہے کہ یہ زندگی امتحان کی زندگی ہے، اور اس امتحان میں اس امتحان کا کچھ نتیجہ اس دنیا میں آتا ہے اور کچھ نتیجہ آخرت میں آئے گا. اللہ نے نظام امتحان کیوں بنایا ہے؟ ہمارا دماغ سوچتا ہے کہ جب وہ رحمان و رحیم ہے تو پھر امتحان کیوں، یہ مصیبتیں کیوں، یہ سختیاں کیوں، یہ دشواریاں، کوئی روزی کی تنگی کا شکار ہو جاتا ہے، کوئی بیماریوں کا شکار ہے، کہیں موت ہے، کہیں تعلقات کا ٹوٹنا ہے، رشتوں کا بگڑنا ہے، نہ جانے کتنے مشکلات ہیں. تو امتحان کیوں ہے؟ امتحان تو وہ لیتا ہے کہ جو طالب علم کے صلاحیتوں کو نہ جانتا ہو. امتحان اسے لینا پڑتا ہے جو ٹیسٹ کرے گا. ٹیسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں نہیں جانتا تمہارے اندر کیا ہے، میں نکال کے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تو سب جانتا ہے، تو اس میں بھی میں اس موضوع میں بھی تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا. نظام امتحان اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ٹیسٹ صرف کسی کی جانچ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ٹیسٹ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنی جانچ کر کے اپنے کو بہتر بنانے کی طرف آئے. اب سیدھے جو بات شروع کرنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے ہم مال سے بھی امتحان لیں گے، نقصان مال کا ہوگا، روزی کا ہوگا، پیداوار اور غلے کا ہوگا، جانوں کا نقصان ہوگا. کبھی ڈر سے امتحان لیں گے. الگ الگ ذریعے ہیں امتحانات کے. امتحان کا مطلب مصیبت ہے. اب اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا نظام ہے دنیا کا. اب اس امتحان میں الگ الگ طرح کے لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک خاص قسم کا تذکرہ ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اے میرے پیغمبر، امتحان تو سب کا ہوگا، لیکن آپ خوشخبری دے دیں اس امتحان دینے والوں میں وہ لوگ ہوں گے جو مصیبتوں پر صبر کریں گے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصیبت پہ آدمی روئے نہیں. بیٹے کی موت ہو، اور اکثر ہمارے عالم اسلام میں ہی بعض افراد قرآن کو اہل بیت سے الگ ہو کے سمجھنے کی نتیجے میں قرآن نہیں سمجھ سکے، اور اسی آیت کو وہ اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ گریہ کرنا جو ہے وہ صبر کے خلاف ہے. گریہ صبر کے خلاف نہیں ہے، گریہ فطرت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند جناب ابراہیم کا جب انتقال ہوا ہے تو بے حد پیغمبر ان سے محبت کرتے تھے. ہر باپ اولاد سے محبت کرتا، اور وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ تو دشمن سے بھی محبت کرتے تھے. سجدے میں سر رکھ کے احد کے میدان میں دعا یہی کر رہے تھے کہ رب اہد قومی انہم لا یعلمون. جو مجھے انہوں نے مارا، زحمتیں دیں، زخمی کیا ہے، ان کو راہ ہدایت دے دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں. بد دعا نہیں کی تھی ان کے لیے بھی رحمت تھی ان کے دل میں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. تو وہیں کچھ ناسمجھ قرآن کے سمجھنے والے اور ناسمجھ سیرت پیغمبر کو سمجھنے والے وہیں بول پڑے کہ یہ تو آپ جو رو رہے ہیں آپ تو صبر کی بات کرتے ہیں، صبر کے خلاف ہے. تو حضور نے فرمایا تھا، جسے میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، کہ یہ گریہ جو میرا ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر آدمی اختلاف کرے کہ تو نے میرے بچے کی جان کیوں لے لی، تیرا کیا بگاڑا تھا. رونا صبر کے خلاف نہیں ہے. اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا صبر کے خلاف ہے. اگر اعتراض نہ کرے، برداشت کر لے تو یہ صبر ہے، اور اگر اس فیصلے کو قبول کر لے، برداشت نہ کرے بلکہ قبول کر لے تو یہ رضا ہے. اور مومن کی اعلیٰ ترین منزل یہ ہے کہ صبر کے منزلوں سے بھی آگے بڑھ کے خود کو منزل رضا تک پہنچا دے. چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت میں
جملہ ہے، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھی کہیں کہیں بعض باتوں سے حقیقت کی سمجھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل سے جو سلمہ میرا چھوٹا بھائی ہے لیکن استاد بھی، میں شاگرد بھی ہیں مدرسے کے، شاید مجھ سے بھی پڑھا ہو، یاد نہیں مجھے، تو ایک بیٹے کی طرح ہیں. جس طرح سے بے چین ہو کے رو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا ہو کے اتنا روت ہے. یہ رونا فطرت ہے. اعتراض کرنا یہ خلاف صبر ہے. صبر ایک منزل ہے، لیکن صبر سے اوپر کی منزل جہاں پروردگار مومن کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ہے رضا کی منزل. چھٹے امام کا میں نے ابھی نام لیا. آپ کے ایک فرزند بیمار تھے اور وہ کیفیت تھی کہ زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں تھا، تو کچھ اصحاب امام کے آئے امام کے بیت الشرف پر بچے کی خیریت لینے کے لیے، عیادت کے لیے. گھر کے اندر خواتین باہر بیٹھے ہیں. پوچھا بچے کا کیا حال ہے، تو امام نے بتایا کہ اچھی حالت نہیں ہے اور گویا موت و حیات کے درمیان ہے. اتنی دیر میں گھر سے رونے کی آواز آئی عورتوں کی. تو امام اٹھے اندر جانے کے لیے، تو آپ کے چہرے پر ایک جو پہلے کیفیت تھی سکون کی، وہ ایک ذرا سے اضطراب کی کیفیت سے بدلی، بے چینی سی آئی چہرے پہ گھر کے اندر عورتوں کی رونے کی آواز سن کے. تو سب لوگوں کو یہی لگا کہ حادثہ ہو گیا. اب یہ سب بیٹھے بے چین کہ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد امام نکلے تو دیکھا کہ امام کے چہرے پر بے حد اطمینان اور سکون ہے. تو اصحاب کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ خوشخبری محسوس کی کہ خیریت ہے سب انشاءاللہ. امام کے چہرے پہ اطمینان سکون مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ سب خیریت ہے. تو لوگوں نے امید لگا پوچھا مولا سب خیریت ہے؟ کہا نہیں، بچے کا انتقال ہو گیا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جب گئے تو آپ کے چہرے پہ بے چینی تھی اور اب آپ واپس آئے تو آپ کے چہرے پہ سکون و اطمینان ہے. موت سے پہلے بے چین تھے، مرنے کے بعد مطمئن ہیں. تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت اپنے بچوں کے لیے جو ہمیں خیر لگتا ہے وہ چاہتے ہیں، لیکن جب اللہ کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو ہم اس پر راضی ہو جاتے ہیں. اب یہ رضا جو ہے یہ خالی زبان سے نہیں ہے، یہ چہرے سے بھی ظاہر ہو رہی، یعنی دل کے اندر سے یہ کیفیت واضح ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہے. سیرت سید الشہداء میں ہم مسلسل پڑھتے ہیں کہ جتنی لاشیں حضور امام اٹھا کے لا رہے تھے، اتنی ہی آپ کے چہرے کی رونق بڑھتی جا رہی تھی. لاشیں اٹھا کے چہرے کی رونق گھٹی نہیں تھی، بڑھتی جا رہی تھی. اور مجھے یاد آتا ہے کہ تیسرے امامی کا جملہ ہے کہ فرمایا کہ جب یہ مصیبت، بڑا قیمتی جملہ ہے اور اللہ ہم سب کو اس جملے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی طاقت عنایت فرمائے. فرمایا کہ جب میری ہر مصیبت کو میرا پروردگار دیکھ رہا ہے تو پھر وہ دیکھ رہا ہے تو یہی میری مصیبت کو آسان کیے دے رہا ہے. اللہ کرے کہ اس بات کو ہم سمجھ سکے، یعنی وہ رحمان اور رحیم دیکھ رہا ہے. تو یہی جیسے ہم نہاڑی نا تجربے کار کہیں پہنچ گیا اسپتال میں تو ہم بے چین ہوتے ہیں، ہمیں صحیح پتہ نہیں، لیکن ایک کوئی آ جاتا تجربے کار دیکھ ریکھ والا، اب وہ آ گیا تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک سمجھدار باشعور جو ہم سے محبت کرتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، وہ ہے موجود، وہ نگرانی کر رہا ہمارے بیمار بچے کی. تو امام نے فرمایا کہ مصیبت میرے لیے ہلکی ہو جاتی ہے جب مجھے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مالک ہے جو دیکھ رہا ہے. تو میں اپنے اب ان سوگواروں سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے اس غم کے بوجھ کو جو فطرت میں اللہ نے رکھا ہے ہلکا ہوتا اور ہلکا ہوگا، اس کے ہلکا کرنے کے طریقوں میں سے ایک یہ مجلس بھی ہے جو آپ نے رکھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بڑھاتے رہیے کہ آپ کی اس مصیبت کو پروردگار دیکھ رہا ہے اور وہ کسی کو بے اثر نہیں چھوڑتا. میں یہیں پہ دوسری بات کہنا چاہتا ہوں، موت ہوئی ہے اور حادثہ ہے، اور جوان کی بلکہ نوجوان کی جو ابھی مرحلہ بلوغ میں نہیں پہنچا تھا، جس پر نہ کچھ واجب ہوا تھا نہ کچھ حرام ہوا تھا، اس کی موت ہے. اس سلسلے میں نظام مصیبت جو میں نے بتایا ہے، مصیبت اللہ ڈال کے مصیبت ہی نہیں رکھتا. جیسے روایات میں ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، دعا کرو قبول کریں گے، لیکن اللہ جب دیکھتا ہے کہ بندے کی مصلحت، ہم آپ جو دعا کرتے ہیں، آگے یہ بات تو جملے میں کہہ لیں، ہم آپ جو کچھ بھی مانگتے ہیں دعا میں اپنے لیے بھلا سمجھ کے مانگتے ہیں نا.
تو ہم اپنے لیے بھلا سمجھ کے مانگتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے بھلا نہیں ہے. ہم پیسہ مانگ رہے ہیں اور اللہ دیکھتا پیسہ آئے گا تو یہ فرعون بن جائے گا، اس کے لیے بھلا نہیں تو نہیں دے گا. ہم اولاد مانگ رہے ہیں، وہ اولاد نہیں دے گا، اگر دیکھتا ہے کہ اولاد کی محبت اسے تباہ کر دے گی تو وہ نہیں دیتا. مگر نہیں دیتا کا مطلب محروم نہیں کرتا ہے. جو تم بھلا سمجھ کے مانگ رہے تھے وہ نہ دے گا تو جو اللہ تمہارے لیے بھلا سمجھے گا وہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ نہ دے گا تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، نہ دے کے اس بڑی مصیبت سے بچاتا ہے کہ جس کے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ نہیں دیا مگر جو تھا اسے نہیں چھینا، اس سے بچا لیا تمہیں. یہ دوسری چیز. تیسری چیز اس کے لیے میں نے روایت پڑھی کہ روایت کہتی ہے کہ وہ دعائیں جو اللہ قبول نہ کرے گا، بندے کی مصلحت نہیں اس لیے قبول نہیں کرے گا، وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوئی ہیں جب آخرت میں نامہ عمل ہاتھوں میں آئے گا تو وہ دیکھے گا کہ میرے نامہ عمل میں اتنے بڑے بڑے ثواب لکھے ہوئے، کہ مالک یہ کیا ہے، میں تو اپنا کوئی کام اس لائق نہیں پاتا، اتنا ثواب کا ہے. تو ادھر سے جواب ملے گا کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کا اجر ہے جو تمہاری وجہ سے ہم نے قبول نہیں کی تھی. اتنا بڑا اجر دیکھے گا قبول نہ ہونے والی دعاؤں کے لیے کہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. مصیبتوں کی دنیا میں بھی یہی کیفیت ہے. مصیبتیں آدمی کو دنیا میں تکلیف پہنچاتی ہیں، مشکلات محسوس ہوتے ہیں، کرب و اذیت، غم اور اندو سب فطرت ہے. لیکن ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لیکن ان مصیبتوں پر آدمی صبر کر لے جائے تو پھر اس کے اجر کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہی میں نے اس حادثے کے بعد بھی پھر سے ایک مرتبہ روایات پر نظر ڈالی تو مجھے اس میں جو چیزیں پہلے سے معلوم تھی، ایک دو چیزیں اور نظر میں آئیں. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ ہر جگہ مصیبت پر اجر کی شرط ہے صبر. ابھی اللہ کے کرم کی انتہا ہے، لیکن روایات میں مجھے پڑھنے کو ملا کہ اولاد کی مصیبت پر اگر صبر بھی نہ کر سکے تب بھی اللہ اجر دیتا ہے اور دے گا. یہ اس کے کرم کی انتہا ہے. موت کی قسمیں ہیں. ایک اولاد کی موت شدید ہے، اس اولاد میں کمسن بچے کی موت، کمسن بچوں کی جو ابھی حد بلوغ تک نہیں پہنچے ہیں، ان کی موت انسان کے لیے کتنی بڑی راحت اور نعمت ہے. یہ جملہ آپ کو عجیب سا لگا ہوگا لیکن میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. روایات کہتی ہیں ہم آپ گنہگار ہیں، ہمارا اگر سیدھے حساب ہو، نہ اللہ کی رحمت شامل ہو، نہ اس کا فضل شامل ہو، بس عدالت ہو اس کی، اور نہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ہو. صلوات بھیجیں پیغمبر ان کے آل کا نام. اگر ہمارے حساب و کتاب سے شفاعت اور فضل خدا اور رحمت کو الگ کر دیا جائے اور صرف عدالت لگے تو ہم میں سے کوئی نجات پانے والا نہ نکل پائے گا. ہمارے گناہ تعداد میں بھی نیکیوں سے زیادہ نکلتے ہیں. بات پھیل جاتی ہے لیکن بات کہنے کی آتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں. چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کا ایک ارشاد ہے. امام نے فرمایا کہ مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جن کی اکائیاں ان کی دہائیوں سے آگے چلی جائے. اکائی دہائی سے آگے چلی جائے. اگر اب ایک کالم میں لکھے ایک 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 اس کا ٹوٹل کریں اور ایک طرف لکھیں 10 10 10 10 اس کا ٹوٹل کریں تو کس کا ٹوٹل زیادہ آئے گا؟ 10 والا ٹوٹل زیادہ آنا چاہیے. امام کہتے ہیں مگر اکائی والا ٹوٹل زیادہ آ جائے تو بڑا بد نصیب. تو امام سے پوچھا گیا مولا یہ کون کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ دہائی سے مراد اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ ایک نیکی کرو کتنا ثواب دیں گے؟ کم سے کم 10، ورنہ پھر 70 اور چھوڑیے کم سے کم 10. اور گناہ بڑے سے بڑا کرو کہ کتنی سزا دیں گے؟ 1. اب امام فرماتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے اس انسان پر کہ جو ٹھیک ہے پنکھے کا شور نہیں لے رہا ہے، اس انسان پر افسوس ہے کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر بڑھ جائیں. صبح سے شام تک آدمی نیکیاں کرتا ہے 10 10 10 لکھی جا رہی، گناہ کر رہا ہے ایک 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 لکھا جا رہا.
لیکن اب واقعاً بد نصیبی ہے کہ جو 10 لکھے جائیں وہ کم رہ جائیں اور جو 1 لکھے جائیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ اپنی زندگی کا حساب کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ گناہ روز زیادہ نکلے گا۔ اپنی نیکیاں جوڑ ڈالیے دن بھر کی، اور اس کے بعد گناہ بھی جوڑ ڈالیے، زبان کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، دماغ کے گناہ۔ گناہ کا مطلب خالی نہیں کہ آدمی شراب پیے اور جوا کھیلے، دن بھر جو زبان چلتی ہے سب سے بڑے گناہ کی فہرست بڑھانے والی یہ، اور اس گناہ کی فہرست میں سب سے زیادہ گناہ بڑھانے میں بھی سب سے بڑی زبان کا گناہ جو ہے وہ یا غیبت ہے یا توہین ہے یا بہتان ہے۔ دن بھر یہ کام چلتا ہے، ہم سب اس کا شکار، بہت مشکل اس سے اپنے آپ کو روکنا، لیکن خیال تو رہے کہ یہ نہ ہونے پائے، دھیرے دھیرے روکیں گے، دھیرے دھیرے پریکٹس ہوگی۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں جاتا، تو اکائیاں دہائیوں سے آگے چلی جائیں یہ بد نصیبی۔ ہم آپ اپنا حساب کریں تو ہماری نیکیاں کم نکلیں گی، گناہ زیادہ، اور گناہ میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو دکھاوے کے لیے ہو، جو نیراکاری کے لیے ہو، جو شہرت کے لیے ہو۔ سب گناہ ہوں گے اسی لیے کہ کر رہے ہیں، اور نیکیوں میں کہیں مکاری، کہیں ریاکاری، کہیں دکھاوا، کہیں نام، کہیں شہرت، یعنی نیکیاں کٹتی چلی جا رہی۔ تو گناہ سب قبول ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نیکیاں اکثر ریجیکٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس عدالت میں جب کیس ہوگا اللہ کے، اور صرف عدالت ہوگی، تو ہم میں سے کوئی نجات پانے والا نہیں ہے۔ ہمارے پاس امید کا ہے کی ہے، اس کی رحمت اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت، یا اس کی رحمت سے امید لگائے ہیں، اور یا اس کی طرف سے جو بھیجی گئے یہ لوگ، ان کی شفاعت کی امید لگائے۔ تو شفاعت کا حق، شفاعت سے ہم ایک اللہ کی رحمت سے امید لگائیں، اور ایک شفاعت سے۔ شفاعت اللہ نے کہاں کہاں رکھی؟ شفاعت میں نے بار بار بھی نام لیا، پیغمبر اور ان کی آل کی شفاعت پہلی چیز ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت اعمال بھی کرے گا، تفصیلات میں نہیں جانا۔ شفاعت اور کون کون کرے گا؟ ذرا سے دماغ دوڑائیے، مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں، روایت سنی ہوگی آپ نے کہ ایک عبادت گزار کی عبادتوں کا امتحان ہوا اور امتحانوں میں پاس ہو گیا، اور اللہ نے اسے جنت کی حقداری دے دی۔ فرشتوں نے کہا چلو جنت تمہاری ہے، جاؤ۔ عبادت گزار گیا، جنت چلا گیا۔ پھر ایک عالم کا حساب ہوا، اس کے لیے انتظام ہوا کہ چلو جاؤ جنت، تم بھی جنت جاؤ۔ چلا تو فرشتوں نے روک لیا، رکیے۔ کہا اب کیا ہوا؟ حساب تو ہو گیا، جنت جانے دو۔ کہا رک جائیے۔ کیوں؟ کہا جن کو تم نے اپنا علم پہنچایا ہے ان کی شفاعت کر کے ان کو بھی جنت لے جاؤ۔ تو یہاں کہ شفاعت عالم کو بھی نصیب ہوا نا۔ ایسی ایک فہرست ہے کہ اس کی شفاعت ہے۔ اسی فہرست میں وہ تمام اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے، روایت کہتی ہے چاہے اسقاط ہوا ہو، ہر چیز کا بڑا غلط مصرف ہو جاتا ہے، لہذا میں جملہ رو کے ہی کہوں گا کہ جو اسقاط کرانے والے، جو قاتل ہیں دراصل اپنے بچے کے، قتل ہے وہ سیدھے جو فیشن چل رہا آج کل، اسقاط کرانے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ڈاکٹر لاکھ کہے کہ یہ زندگی وجود میں آ گئی ہے، وجود میں آ گیا ہے، تو بس اب اسقاط کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ اگر وہ نہ کرائے تو ماں مر جائے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ فیشن ویشن کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں، کوئی عیبدار ہے ہوا کرے، زندہ ہے، اللہ نے اس کو جینے کا حق دیا۔ لیکن اگر خود سے اسقاط ہو جائے، کسی وجہ سے حادثات ہوتے رہتے ہیں، یا کسی وجہ سے کسی کی موت ہو جائے، اسقاط سے لے کے نوجوانی کی عمر، جو جیسے بھی اس بچے کا انتقال، وفات ہوئی 13 سال کی عمر بتائی، تو روایت کہتی ہے کہ اگر اسقاط بھی یعنی ابھی پورا وجود بھی خلقت میں نہیں آیا، اللہ اس سارے نابالغ اسقاط سے لے کے وہاں تک میدان قیامت میں سب کے لیے فیصلہ کرے گا کہ جاؤ جنت، جاؤ جنت۔ روایت کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب جن کا اسقاط ہوا ہے، جب ان سے کہا جائے کہ جنت جاؤ، تو آواز دیں گے یا ربی ووالدیہ، میں تو جنت جاؤں مگر میرے اماں ابا۔ پھر آواز ہے کہ جاؤ جنت، پھر وہ کہیں گے مگر میرے اماں ابا۔ 3 بار وہ پکاریں گے، چوتھی مرتبہ شاید ماں باپ اس لائق نہیں تھے، مگر رحمت پروردگار اجازت دے گی کہ یہ صدمہ انہوں اٹھائے۔ اسقاط کا صدمہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہمارے لیے، پالے ہوئے کا صدمہ، اور جتنا پل کے بڑا ہوتا چلا جائے صدمہ اتنا بڑھتا جاتا ہے۔
تو پالے ہوئے کا صدمہ کتنا بڑا، کہا کہ آخر میں اللہ کہے گا کہ اچھا لے جا اپنے ماں باپ کو جنت، تو یہ جو دنیا سے نابالغ چلے گئے ہیں یہ شفاعت کا ذریعہ بننے والے ہیں، یہ جنت جائیں گے بھی اور انشاءاللہ جنت لے کے بھی جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تیسری بات جو اس مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے، مگر عبادت اور عادت کو الگ الگ رہنا چاہیے۔ عبادت الگ چیز ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، توہین تو کرنا ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں، تنقید بھی نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات جو نہ کی جائے تو نہ سمجھی جائے گی، توجہ نہیں ہوگی، اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایصال ثواب، ابھی مجلس کا پوسٹر جو چھپا ہے اس میں ایصال ثواب لکھا ہے نا، ایصال ثواب کس کے لیے؟ ثواب اس کے لیے ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، مکلف ہو، یعنی شریعت سے ذمہ داریاں اس تک آ چکی ہوں کہ یہ واجب ہے کرو اور یہ حرام ہے بچو۔ اللہ نے غیر مکلف غیر بالغ پہ تکلیف نہیں رکھی، ذمہ داری اور ڈیوٹی اور فریضہ نہیں رکھا، اس کے اعمال میں ثواب رکھا ہے، اس کے اعمال اس کے بزرگوں کے ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ تو جب یہاں سے گیا تو ہماری بول چال کی زبان میں ابھی وہ معصوم ہے، ابھی وہ گنہگار ہو ہی نہیں سکتا، الا یہ کہ 15 سال کا نو، مگر وہ 15 سال جیسے شعور، وہ ایک الگ فقہی مسئلہ، بالغ نہیں ہے تو ابھی اس پر کیا واجب کیا حرام کی ڈیوٹی نہیں لگی، نہ اسے نیکی کا کوئی ثواب لینے کی ضرورت ہے، نہ گناہ، اس کے لیے گناہ ہے، سزا ہے، وہ تو ہے جنت کا اگر چلا جائے۔ تو پھر اب جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ان مرحومین کے لیے جو دنیا سے بالغ ہو کے گئے، ان کے لیے واجب و حرام ہو گیا، جو اس سے پہلے دنیا سے جائے اسے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مجلس صفم نہ کریں، آپ 40واں نہ کریں، آپ برسی نہ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہے یہ مجلس ایصال ثواب نہیں ہے، یہ مجلس مثلا مجلس تسلی ہے، اپنے قلب کے سکون کے لیے کر رہے ہیں ایک، اور ایصال ثواب کی نیت کرنا ہے تو نیت کریں کہ بچہ تو ضرورت مند نہیں ہے لیکن اس کے بزرگ اور آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے ثواب ادھر مالک بھیجتا رہے۔ تو یہ شعور ہمارے پاس ہونا چاہیے، اس لیے کہ عبادت وہی اللہ کی نگاہ میں ویلیویبل ہوتی ہے جس کے اندر شعور بھی پایا جائے۔ عادت اور عبادت کے درمیان اسی لیے فرق ہونا ضروری ہے، تو میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، بسم اللہ کی دعا، ادھر سے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد وعلی۔ یہ 2-3 باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی، اب میں اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے نوٹ لکھ کے تو رکھتا ہی تھا، دیکھ بھی لیتا ہوں۔ میں نے تقریباً وہ باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھی وہ عرض کر دی ہیں۔ انہی سے ایک بات اور جو میں مسلسل جب تدفین میں جاتا ہوں تو سامنے آتی ہے بات، اس لیے میں اس پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مذہب رحمت ہے، یہ مذہب ہے ترحم کا، نرم دلی کا، سہولت کا۔ اللہ کہتا ہے یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا، سختی نہیں چاہتا۔ اس کے احکام میں بھی اس کی مسلسل جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہی میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ جب کسی کو دفن کیا جائے اور اسے مٹی ہاتھوں سے ڈالی جائے تو مذہب کہتا ہے کہ جو قریب ترین رشتے دار ہیں، بیٹا، بیٹی، ماں باپ، ان کے لیے مٹی ڈالنا مکروہ ہے۔ یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے مناظر پر خود مٹی ڈالے، وہ رحیم ہے، یہ کام سخت ہے، دوسرے کرے ان سے نہیں لینا چاہتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کہیں کہیں ہوتا ہے کہ چلو پہلے نمبر پہ بیٹے کو پکڑ کے لے جاتے ہیں مٹی ڈالو، باپ کو لے جاتے ہیں، نہیں، یہ نہیں۔ دوسری بات، مجھے شریعت میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملا، دعوے دار تو نہیں لیکن ایک عمر بہرحال گزر گئی ہے اسی راہ میں، اور وہ لوگ علماء بیٹھے ہیں باشعور، چاہے وہ جوان ہوں چاہے بڑھو ہو گئے ہوں۔ میرے عزیزوں، مجھے کہیں دیکھنے کو نہیں ملا کہ جنازے کا منہ دکھایا جائے۔ کیا معلوم کیوں آ گئی ہے؟ آئیے بھائی صورت دیکھ لیجئے،
صورت دیکھنا دل کی سب دلی کا کام ہے. صحیح بات, میں تو یہی محسوس کرتا ہوں. جو دنیا چلا گیا جس سے دن رات مجھے محبت تھی, میرا باپ, میری ماں, میرا بیٹا, اب اسے مرا ہوا دیکھوں چہرہ, یہ میرے لیے سخت ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مذہب کی طرف سے اس کی کوئی ہدایت ہے. یہ کیوں صورت دکھلائی جاتی ہے مجھے اللہ معلوم, جانے کہاں سے آ گیا, کیوں آ گیا, لیکن بظاہر تو یہ چیز مذہب میں کہیں نہیں. آخری دیدار کر لو, کیوں کر لیں؟ اللہ کا مذہب دین اور رحمت و محبت کا مذہب ہے. سخت دلی کا کوئی کام وہ نہیں کرتا. اب اس سے اللہ رحمت, اللہ کی رحمت کہہ رہی, اسے دھیرے دھیرے بھولنے دو, بھولنے دو اس رقم. آپ دیکھیں آداب میں, مستحبات میں ہے, جب کوئی حادثہ ہو جائے تو تعزیت کی جائے, پرسہ دیا جائے, مستحب ہے. اب اس میں دن کو پرسہ دیا جائے کہ رات کو پرسہ دیا جائے, اور فلاں دن دیا جائے, فلاں دن دیا جائے, اسلام نہیں ہے. یہ سب خواتین کے قوانین ہیں. پرسے دینے کے لیے کوئی دن بن نہیں ہے. رات کا معاملہ صرف عیادت میں ہے کہ بیمار کی عیادت رات میں مت کرو. کیوں؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ رات آرام کا وقت ہے, اسے سونے دو, آرام کرنے دو. سیدھی سیدھی بات ہے کہ عیادت میں جاؤ تو گھنٹوں نہ بیٹھو, چلے آؤ جلدی سے, الا یہ کہ مریض تم سے انس رکھتا ہو تو بیٹھو. تو آپ دیکھیں نا, یہ فطرت کا دین ہے, رحمت کا دین ہے. تو یہ پرسہ مستحب ہے, اس میں بدھ جمعرات کچھ نہیں ہے. یہ سب ایجادات ہیں, دوسرے کلچر سے آئی ہیں, جو صرف نیکیوں کو روکتی ہیں. اور یہ غلط فہمیاں اور توہمات کے علاوہ کچھ نہیں کہ بدھ کو کریں گے تو 4 بار دہرائے گا. اللہ کا بنایا نظام ہے, آپ اس میں دخل اندازی کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. ملک الموت آپ کے چکر میں نہیں ہے, ملک الموت سب کے چکر میں ہے, مگر اس ٹائم پہ آئیں گے جس پہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی. جنازہ نکلا, پانی بہایا جا رہا, حماقت کے علاوہ کچھ نہیں. اس کا مطلب ہم دین کو, اللہ کو فرشتے سمجھے نہیں. پانی بہانے کا مطلب یہ گویا اپنے خیال میں نشان قدم مٹا رہے ہیں کہ ڈھونڈ کے نہ آنے پائے. معاذ اللہ, کتے رک سکتے ہیں اس سے. ملک الموت اس کے قبرستان سے پہلے جائیں گے ہاتھ دھونے کے لیے مسجد میں. خرافات ہیں سب. مسجد اللہ گھر, گویا آپ داج دے رہے ہیں ملک الموت کو. تو قبرستان سے پیچھے لے گئے, اب اللہ گھر میں دھوکہ کھا کے وہاں سے ہم غائب ہو جائیں گے. تو جہالتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے. نہ جانے اس طرح کی چیزوں میں عیادت بھی. تو عیادت رات میں مکروہ ہے, تعزیت میں ایسی کوئی چیز نہیں. تعزیت کرو, دل دکھے دل کو پرسا دو. اچھا ایک بات اور آئی گئی, عیادت میں اکثر لوگ قابلیت جتاتے ہیں, ہر آدمی جا کے بیماری کو گمبھیر بناتا ہے. عیادت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیماری کو ہلکا بناؤ, گمبھیر نہ بناؤ. فلاں صاحب کو ہوا تھا, وہ نہیں بچے رہے, اس کے پاس بیٹھ کے مت رو کہ کینسر ہے مر جاؤ گے, اسے سمجھاؤ نہیں اللہ کریم میں بچو گے. تعزیت مستحب ہے. میں کہہ رہا تھا کہ مذہب نرمی کا مذہب, تعزیت مستحب ہے. لیکن اگر حادثے کی مدت زیادہ گزر گئی ہے اور وہ حادثہ بھول میں آ گیا ہے تو آپ تعزیت مت کرو. بھول گیا, اسے بھولنے دو. یہ ہے ہمارا مذہب. مذہب کچھ ہے اور ہم کچھ کر رہے ہیں. مذہب کہتا ہے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ. 3 دن تک وہاں کھانا بھیجنا کہ انہیں نہ پکانا پڑے, غمزدہ ہیں, یہ مستحب ہے کھیلا. لیکن وہاں کھانا مکروہ ہے. ہمارے یہاں دیگے بیچارہ جنازہ بھی دفن کرائے اور کھیت بھی گروی رکھے کہ اب دعوتیں شام سے شروع ہوں گی, اور وہ کہتے ہوئے لوگ جائیں گے کھانا بہت اچھا کھلایا, اور کہیں گے ارے باپ کی کیا وہ کہلاتا ہے, یہ جو بھاتی واتی ٹھیک سے وہ بھی نہ کھلا پائے. بیماری میں لٹ چکا, کینسر میں ایڈمٹ کر کے قرضہ پہلے لے لیا, اب 40ویں سیوم میں تباہ ہونا اس کو. اسے بدلیے خدا کے لیے. کہیں واجب نہیں ہے کہ آپ 40ویں میں کھانا کھلائیں, اور کھلانا ہے تو ثواب کے کام کہ نیت سے کرنا ہے تو انہیں کھلائیں جن کے کھلانے میں ثواب ہے. رفض نہ کریں. زیادہ زیادہ یہ ہے کہ ہم انہیں کھانا کھلائیں جو مہمان باہر سے آئے ہیں. کہ وہ کہاں جائیں گے, وہ بھی شہر میں اگر ہوٹلوں میں کھا سکتے تو ہم کیوں کھلائیں, وہ کیوں کھائیں. اسے ختم کیجئے. اور غلام عسکری حال کا وہ باشعور مجمع ہے جو غلام عسکری کی روح سے متاثر ہے, اور میں ان سے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ شروع کریں گے تو اسی جگہ جائیں. جو صاحبان حیثیت ہیں, میں ابھی محمد ماموں سے کہوں گا یہیں ممبر سے کہ آپ ان سب کو یہیں توڑ دیے. آج جو کر لیا ہوگا کیا ہوگا آپ نے, لیکن آگے
ان سب چیزوں کو توڑیے. جب بڑے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئیڈیل ہے، جو کر سکتے ہیں نہیں کریں گے، تو جو چھوٹے ہیں جو زبردستی کرتے ہیں انہیں حیا نہیں آئے گی، وہ بھی چھوڑیں گے. سماج کو بیڑیوں سے نکالنے کا اجر آپ کو ملے گا. جو کل پیغمبر نے کام کیا تھا وہ آج آپ کر سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. میں نے جو باتیں میرے دماغ میں تھیں، جو ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. ہمارے معاشرے میں جو کام مذہب کے ہیں لیکن اتنے دشوار ہم نے کر دیے ہیں کہ زندگی اس سے متاثر ہو رہی ہے. ان میں سے ایک یہی موت اور اس کے بعد کے مراحل ہیں. قبریں بکتی ہیں، اس کا بھی ایک کریز بنا ہوا ہے. فلاں جگہ 5 لاکھ کی قبر ہے، اس 5 لاکھ کی قبر کے کچھ زیادہ مغفرت ہے کیا؟ زیادہ بعد السلام میں جائے گی. ایک بات جان لیں آپ سب، دفن کہیں کرو. روایات میں ہے فرشتوں کی ایک قسم ہے ملائکہ نقالہ. اردو والی نقل نہیں جو کاپی کی جاتی ہے امتحان میں. نقل یعنی منتقل کرنا، ٹرانسفر کرنے والے ملائکہ جو ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کا دفن کہیں ہو، اللہ کی نگاہ میں جہاں کا مستحق ہے وہاں منتقل کیا جائے گا. کربلا کا مستحق ہے، چاہے کہیں ایسی جگہ دفن ہو جائے چین میں جہاں کوئی مسلمان بھی نہیں، اگر کربلا کا مستحق ہے تو فرشتے کربلا پہنچا دیں گے. اور کربلا کا مستحق نہیں ہے تو کربلا میں لے جا کے گاڑ دو گے تو اکھاڑ کے پھر وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں پہنچنا چاہیے. یہ جو ہم نے شرف بنا لی ہے کہ غفران آپ کا یہ شرف اور ریٹ طے ہو گئے. ایک گزارش اور سنیں، جو عمومی قبرستان ہیں، ہمارے یہاں حیاتی قبر کا زور چل گیا ہے اور روایات میں بھی اس کی بات آئی ہے اور اسی کو پیش کر دیا تھا اپنی قبر بناؤ. ابھی ایک سوشل میڈیا میں نے دیکھا، ایک القائم کے نام سے ایک گروپ ہے پاکستان کا جو سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں بہت ڈالتا ہے کہ جو انسان کو حاشیے پہ لے جائے. میں نام لے کے بات کرتا ہوں. حاشیے پہ لے جائے، اصل فیلڈ سے عمل کے دور کر دے. دعا تعویذ والی چیزیں، وہ روایات جو ضعیف ہیں ان کو پیش کرنا. الو جو ہے پہلے آبادیوں میں رہتا تھا، کربلا کے بعد وہ بستیاں چھوڑ کے ویران چلا گیا ٹائپ کی، اور اس پہ لکھا ہوا بھی کہ یہ سند صحیح ہے. میں اس وقت بحثوں کو نہیں کروں گا لیکن ان طرف متوجہ رہیں آپ. تو اسی میں آیا ہے کہ وہ اپنی قبر میں روز لیٹو اور کیا کرو کیا کرو. ہوگا روایت میں، ہو سکتا ہے روایت میں نے دیکھی ہے کہ مطمئن ہوں میں. لیکن ایک بات سن لیں آپ، وہ جو قبر کی بات ہو رہی وہاں یہ بھی لکھا جانا چاہیے تھا وہ قبر جو آپ پہلے سے تیار کریں وہ کہاں ہو. جو قبرستان عام لوگوں کے لیے وقف کر دیے گئے ہیں، جیسے ہمارے سارے قبرستان، گاؤں میں تو سب کے اپنے ذاتی ہیں کہ یہ ان کے فیملی خاندان کا، ان کے خاندان کا ذاتی، لیکن جو عمومی قبرستان ہیں جو ذاتی نہیں ہے سب کے لیے ہیں، وہاں پر پہلے آؤ پہلے پاؤ کا سسٹم بنایا مذہب نے. میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں پبلک قبرستان میں قبر خرید کے حیاتی قبر اپنے لیے ریزرو کر لوں. جائز نہیں ہے. فتاوا میں نے خود پوچھے، میرے بھائی نے خود، اب بات کربلا ہمارے گھر سے نزدیک ہے، ہم لوگ سوچا بچے آسانی سے فاتحہ پڑھیں گے، ہم لوگ یہیں دفن ہو جائیں، تو بھائی نے سب کی قبریں خرید لی. انور بھائی نے، سجواڑے والے بیٹھے ہیں، اسی نام بھی لے رہا ہوں. خیر انہوں نے ماشاءاللہ پھر اور بھی بیچ دیں، ہم سے بھی پیسے لے لیے، پھر بیچ بھی دی، ہمیں نہیں ملی. اچھا ہوا. پھر میری نظر اتفاق سے استفتاء پر پڑی ہوئی 4-5 سال کے اندر کی ہے کہ عمومی قبرستان میں قبر خریدنا جائز ہی نہیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ خرید کے اپنے لیے محفوظ کر لیں؟ بالکل اسی طرح جیسے مسجد میں اپنے لیے مصلی ریزرو نہیں کر سکتے. جو جہاں آ گیا وہی بیٹھ گیا، وہ اس کا ہے. اٹھو ہم یہاں بیٹھتن، جائز ہی نہیں. ہاں مجھے معلوم ہے کیا کہنا ہوگا. جہاں جہاں زمیندار قسم کے بزرگ ہمارے موجود ہیں وہاں یہ چل رہا ہے، لیکن نہیں چلنا چاہیے. بچوں کو خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگ بیٹھتے ہیں، آج لیٹ آئے ہیں تو ان کی جگہ چھوڑ دیں، لیکن بڑوں کو اپنی جگہ کا مالک بننے کا حق نہ مجلس میں، نہ مسجد میں،
کہیں نہیں، یہاں وہی ہے، پہلے آؤ پہلے پاؤ۔ تو حیاتی قبر کا تصور اگر ہے تو اپنی زمین میں بنوائیے۔ عمومی قبرستان میں جو قبریں بک رہی ہیں، اسے دشوار بنا دیا زندگی کا، اب اسٹیٹس بن گیا 5 لاکھ کی قبر پہلے نمبر پہ یہ، پھر 1 نمبر کالے رنگ کا سنگ مرمر سب سے مہنگا والا، اب بیچارہ دوسرا جو کمزور سا ہے وہ بھی لگائے پڑا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ اپنے ابا کے لیے کنجوس ہیں، اسی میں 40 کھانے اور نہ جانے کیا کیا دولت کا مظاہرہ اس کے ذریعے ہونے لگا۔ تبرکات میں تبرک مخالفت ہرگز نہیں کر رہا، لیکن اب تبرکات میں 400 500 کتاب بٹ رہی ہے، پھر لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ نہ کیجیے یہ۔ میری اس مجلس میں اعتراض ہو چکا، مگر میں پھر اس بات کو پھر پڑھوں گا۔ مجھے نام تو یاد نہیں ہے امام کا اور کتاب بھی نام یاد نہیں، لیکن مجھے اطمینان ہے کہ میں نے پڑھا، اس لیے پھر پڑھتا ہوں۔ کس امام کی سیرت میں، 5ویں 6ٹھے امام کسی امام سیرت میں حج کا قافلہ ساتھ تھا، اور اس میں ایک صاحب حیثیت تھے اور مخیر بھی تھے، شاید یہیں پڑھا تھا میں نے۔ تو وہ بہت سے اونٹ اور شاید بھیڑیں بکریاں جو بھی تھیں باندھ کے لائے تھے، اور راستے بھر گوشت کاٹ کر کے، جانور کاٹ کے قافلے والوں کو کھلا رہے تھے، نہایت نیک نیتی سے۔ امام نے ان کو بلایا اور ان کو کہا یہ نہ کرو۔ ان کا مولا میں تو نیک نیتی سے کر رہا ہوں، لوگوں کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہوں، کچھ نہیں۔ تو امام نے دیکھی کتنی باریک بات، امام نے فرمایا مگر یہ تو ٹھیک ہے، مگر جو تم روز فراوانی اس طرح کھلا رہے ہو، قافلے میں اور بھی ہوں گے جن کے بس میں یہ نہیں ہے، تو ان کو دل میں ایک تکلیف ہوگی کہ مجھے یہ نصیب نہیں ہے، تو اس تکلیف سے بچانے کے لیے تم یہ نہ کرو اس طرح۔ اب اس سادہ میں اور کہہ نہیں سکتا بات کو، تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کر سکتے ہیں، مگر دوسروں کو اس زحمت میں نہ ڈالیں کہ وہ بھی یہاں آ کے کریں گے، معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، لہذا ہم نیچے آ جائیں تاکہ جو نیچے ہیں وہ اپنے کو اس سطح پر لانے کی کوشش نہ کریں کہ جس سطح پر آنے لائق نہیں ہے، یا قرض دار ہوتے ہیں، یا رہن رکھتے ہیں، یا گھر بیچتے ہیں۔ ہم خرچے ہر جگہ کم کرتے چلے جائیں تاکہ ہمارے معاشرے کے لوگ راحت کی زندگی بسر کر سکیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ابھی دیکھیے آئیے باتیں میں کہہ رہا ہوں، شادی کارڈ کیا میں چھپوا نہیں سکتا شادی کارڈ؟ مگر میں ہاتھ سے پرچہ لکھ کے بٹوایا، 10-20 روپے کا آئی ڈی کارڈ میں چھپوا سکتا تھا، 150 کے بھی چھپوا سکتا، الحمدللہ نہیں کیا۔ کیوں؟ میرے حساب سے فضول خرچی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم یہ پیسہ کیوں اس میں برباد کریں؟ اب شادی کارڈ بھی 500 سے 800، اب شادی کارڈ کے ساتھ بھی گفٹ چلنے لگے، امبانی پمبانی شروع کیا، اب ہمارے درمیان بھی آ گیا۔ تو خدا کے لیے ادھر نہ جائیے جدھر سب نہیں جا سکتے، اعتدال کی زندگی رکھیے۔ آپ کر سکتے ہیں تو بھی نہ کیجیے تاکہ جو نہیں کر سکتا ہے وہ شرمندہ نہ ہو اور معاشرے میں دباؤ کا ماحول نہ بنے۔ ایک صلوات اور مل جل کے بھیج دیں محمد و آل محمد۔ معصومین علیہ السلام کی پوری سیرت اسی طرف ہمیں پہنچاتی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھ کے جیو، دوسروں کا خیال رکھ کے جیو۔ اور اسی سیرت کا ایک حصہ، ایک نوجوان کی موت ہوئی 13-14 سال کی عمر، کل سے میرے دماغ میں مسلسل جیسے ہی اس بچے کی تصویر دیکھتا ہوں کربلا میں قاسم یاد آ جاتے ہیں۔ یہ تو باپ نے اپنی گود میں پالا تھا، مگر قاسم شہید بھیا کے یتیم نشانی تھی۔ اور جب کسی یتیم کو کوئی پالتا ہے جو اپنے بھائی بہن کی اولاد ہو، تو سچ میں اپنے باپ اولاد سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے کہ جو بے چینی جناب قاسم کو رخصت کرنے امام حسین پہ تاری دکھائی دیتی ہے، کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ ایک تو جانے نہیں دیتے تھے، بمشکل تمام اجازت بھی ملی۔ میں اب اس مرحوم اور رحمت ہی رحمت میں اس کی ماں، اس کے باپ، اس کے دادا، اس کی دادی، سب کو سناؤں گا، یہی سناؤں گا، صبر آئے گا تمہیں۔ اجازت نہیں ملتی، روایات کے مطابق مایوسی کے عالم میں کھڑے ہیں تو ماں خود آگے بڑھی، کیا بات ہے بہت پریشان، کہاں؟ اچھا تو سنو، تمہارا بابا جب زہر کھا کے جا رہا تھا تو کہا تھا جب مصیبت پڑے قاسم پہ تو یہ میری تحریر اسے دے دینا، یہ لو پڑھو۔ اس میں بھیا کے نام خط تھا۔ کون سا بھیا؟ جب امام خون تھوک رہے تھے اور سر چھوٹے بھائی کی گود میں رکھے تھا، ایک سر کوفے میں بڑے بھائی کا سر آگوش میں رکھا حسین نے،
کلیجے کا خون تھوک رہے تھے لیکن سر سے خون آنکھوں میں نہیں آیا تھا، اور ایک سر فرات کے کنارے چھوٹے بھیا کا حسین نے گود میں رکھا تھا۔ بے چین تھے حسین، تو امام حسن نے فرمایا تھا بے چین ہو تم زہر دیا ہے، مگر میرے بھیا میں بہت بے چین ہوں، لا یوم کا یوم کا اے ابو عبداللہ، جو دن تمہارے اوپر آنے والا ہے وہ اس سے بڑا مصیبت کا دن کوئی نہیں۔ وہ دن آ گیا، خط بھیا کے نام تھا، میں نہ ہوں گا، میرے اس امانت کو اپنی طرف سے آخر وہ تحریر لے کے آئے، روایات میں سنتا آیا ہوں بچپن سے، امام سے پڑھا، مجبور ہیں۔ اور روایت کہتی ہے کہ قاسم آخری بار جب اجازت لینے آئے ہیں تو کبھی چچا کے ہاتھوں کو چومتے تھے، کبھی چچا کے پیروں کو چومتے تھے، چچا آپ جانے دو، چچا آپ جانے دو، چچا آپ جانے دو۔ آخر حسین راضی ہوئے، کلیجے سے کلیجے کو ٹکڑا کے لگایا تو دونوں اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ کم سنی کے عالم ہے کہ گھوڑے پہ جب چچا نے، استاد نے، ابوالفضل عباس نے بٹھایا تو لگام جو رکاب ہے، رکاب کی رسی اتنی لمبی ہے کہ اسے کاٹ کے چھوٹا کرنا پڑا، اور بازو پکڑ کے سوار کیا، لڑے، اور وہ وقت بھی آیا جو زمین پر گرے اور ظالم تلوار لے کے بڑا آواز دی، چچا چچا مدد کو آؤ۔ حسین تلوار لے کے چلے، ادھر سے ظالم کو بچانے کے لیے لشکر کا رسالہ دوڑا، بیچ میں زندہ قاسم، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر کے، چلتے رہے قاسم، اور آواز آتی رہی، چچا چچا چچا۔ میں کہوں گا تمہارا جوان بچہ مر گیا ہے مگر پامال تو نہیں ہو رہا، تو بچانے کی کوشش ہو رہی تھی، چچا چچا چچا۔ جب غبار ہٹا، حسین سرانے پہنچے، کچلے ہوئے جنازے کو دیکھا، چچا شرمندہ ہے، بلایا تو وقت پہ لا سکا، آیا تو تیرے لیے کچھ نہ کر سکا، کل میں نے آواز سنی تھی دادا کی، میں تم سے شرمندہ ہوں، تمہیں بچا نہ سکا۔ ارے آپ نے کوشش کی، ڈاکٹر تک پہنچایا، سب کچھ ہوا، بچا نہ سکے، مگر حسین کتنے بے چین تھے، سرانے پہنچے میرے لال، بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو بچا نہ سکا، ننھے سے نوجوان کی لاش کے ٹکڑے سمیٹے خیموں میں لے کے آئے، لو ام فروا۔ نوجوانی کے قدم جب رکھے جاتے ہیں، ماں باپ میں بات شروع ہوتی، بہو لائیں گے، گھر بسے گا، ارے ام فروا لو، تمہارا لال قاسم دولہا بن کے آ گیا، خون کے اسیرائے اور بہتے ہوئے خون کی لڑیاں ہیں، واہ قاسماں واہ علیہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار، بڑی مصیبت ہے، سب سے پہلے مرحلے میں اس بے چین باپ کو اور اس کی بے چین ماں کو صبر عنایت فرما، بہن بے چین، دادی بے چین، دادا بے چین، معبود انہیں بھی صبر عنایت فرما، ماموں چچا سب بے چین، سارے اقارب عزیز دیکھنے والے سب بے چین، پیارا بچہ تھا، اللہ اس کو ان سب کی شفاعت کا ذریعہ بنا، اس کی موت کو اس کے بزرگوں کی مغفرت کا ذریعہ بنا۔ پروردگار، نعمتیں لیتا بھی تو ہے، نعمتیں دیتا بھی ہے، تیری قدرت سے کچھ دور نہیں ہے معبود، یہ جو نعمت چلی گئی ہے تو اور نعمتیں دے سکتا، انہیں ان نعمتوں سے اور رحمتوں سے مزید نواز دے، چاہے آج کی طب کہہ رہی ہو ممکن نہیں، لیکن تو وہ کر سکتا ہے معبود، ان کے گھر کو پھر سے آباد کر دے اور آباد کر دے، اور اس سے بہتر اولاد عنایت فرما دے۔ پروردگار، محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ سارے غمزدہ دلوں کو چین عنایت فرما، مصیبتیں ہر طرف ہیں، نہ جانے کتنی موتیں دن رات ہو رہی معبود، جوانوں کی موت کا ایک تسلسل ہے، ہم سے نہ جانے کیا غلطیاں سماجی سطح پہ ہو رہی معبود، اس سماجی سطح کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما جو ان بلاؤں کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ روایات کہتی ہیں کہ نئی مصیبتیں تبھی آتی ہیں
نئی بلائیں تبھی آتی ہیں جب نئے گناہ آدمی کرتا ہے۔ معبود معاشرہ یقیناً روز نئے گناہ کر رہا ہے، مگر محمد و آل محمد کے وابستہ معاشرے کو نئے گناہوں سے محفوظ رکھ تاکہ اس سے آنے والی ان بلاؤں سے بھی یہ معاشرہ محفوظ رہ سکے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو ظلم و ستم کا شکار، زمین پر اذیتوں کا شکار ہیں۔ یہ بچہ تو علاج کے ساتھ مرا ہے، ماں کی گود میں بچے ذبح ہو رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے، ابھی دیکھا آپ نے مشہد سے لے کے اصفہان تک، اس سے پہلے یمن اور عراق، ہر جگہ روز ایسے نہ جانے کے حادثات ہیں۔ معبود ان مظلومین کی حفاظت فرما، ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ دین کے خدمت گزار علماء، فقہا، بالخصوص انقلاب کے رہبر اور تشیع کا وقار آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، معبود انہیں صحت، مددگار اور کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ اب ہمیں اور صدمے اپنے بزرگوں کے نہ اٹھانا پڑے، انہی کی قیادت میں ہم زمانے کے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور محمد و آل محمد کی امانت ان کے وارث کی خدمت میں پیش کر سکیں اور ان کے قدموں میں اپنی جگہ بنا سکیں۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس مرحوم کے تمام وہ بزرگ دونوں طرف سے ننیال ددیال سے ان سب کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہاں کانفرنس کی تاریخ کیا طے ہوئی ہے؟ اعلان کیا آپ نے؟ بھی نہیں ہوا، ہم لوگ بات کر چکے ہیں، شاید اعلان ہوا ہے نہیں کہہ سکتا۔ 26-27 نومبر ہے نا، یا نومبر، ابھی بس دور نہیں ہے انشاءاللہ۔ 26 کی شام کو اور 27 کی صبح اور سپہر 3 جلسے رکھے گئے، اور ماشاءاللہ سے علماء کی اتنی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم سب سے آپ تک فیض بھی نہیں پہنچا سکتے، لیکن کم سے کم تشریف فرما ہوں گے ایک بڑی تعداد میں، اور جتنے لوگ اس میں تقریر کر سکیں گے، کم سے کم ایک جلسے میں 3 تقریریں ہم کوشش کرتے ہیں کرانے کی، اور شعراء کی بچے بھی آئیں گے۔ آپ سے شرکت کی بھرپور گزارش ہے، بارہ بنکی ضلع سے لوگوں کو لے کے آئیے انشاءاللہ۔